محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بے نمازی کی سزائیں۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی۔ مرنے کے بعد جب آدمی کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا تو ایک قبر کی دیوار ایک دوسرے دیوار سے مل جائے گی۔ اب جب ملے گی تو جو اس کے اندر لیٹا ہوگا اس کی کیا حال ہوگا؟ اگر مرنے والا نمازی ہے تو اس کے نیک و صالح ہے تو اس کی قبر کشادہ چوڑی ہو جائے گی، آرام سے سوتا رہے گا۔ مگر اگر بے نمازی ہے اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، ہڈی پسلیاں پوری ٹوٹ جائیں گی۔ اسی لیے شاعر نے کہا بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں۔ عمر میں چھوٹی ہے، عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز، عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے بعد۔ اگر عمر میں اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو اگر اس دور میں اگر کیا انسان بھولے بیٹھا اللہ کو، کبھی نہیں مسجد میں جاتا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے عمر میں اگر چھوٹی ہے کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے بعد، کر لے تو توبہ، رب عز و جل کی رحمت ہے بڑی۔ اللہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر توبہ کر لے توبہ، رب عز و جل کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، روز قیامت قارون اور حامان وغیرہ کا ساتھ۔ اب بتائیے کل قیامت کے دن ہر انسان کی خواہش ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو۔ اگر انسان اس نماز کا پابند ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، تو انشاءاللہ اس کا حساب و کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اگر نہیں پابند ہے، شیطان کا پابند ہے، تو اس کا حساب و کتاب قارون، حامان وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ عن عبداللہ بن عمر بن عاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہ کانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہ لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القیامة مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف۔ آئیے میں اب اس کا ترجمہ سناتا چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی۔ جو شخص نماز کی پابندی کرے تو اس کے لیے نماز ایک نور ہوگی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی، یعنی ایمان بھی اس کا صحیح سلامت رہے گا، اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ کیا؟ نماز۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو نور کا سبب بنے گی، نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی، اور نہ بخشش کا ذریعہ۔ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ہمراہ ہوگا۔ محترم ناظرین، بعض علماء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے بے نمازی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اگر اس کے مال نے نماز سے غافل رکھا تو وہ قارون کے مصابہ ہے، لہذا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر اس کی حکومت نے اسے غفلت میں ڈالا وہ فرعون کے مصابہ ہے، لہذا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا، یا اسی کی غفلت کا سبب
اس کی وزارت ہوگی تو حامان کے مصابہ ہوگا، لہذا اس کے ساتھ ہوگا، پھر اسی کی تجارت اسے غفلت میں ڈالے گی، لہذا وہ مکہ کے کافر ابی بن خلف کے مصابہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محترم ناظرین، افسوس پہ افسوس کر جائیں گوائیں سب عمر، آخر پڑے اندر سقر اے مومن غافل نہ ہو، اب تو جھک گئی تیری کمر، ضعیف ہو گئی تیری نظر، ہوا نہ تجھ پر اثر اے مومن غافل نہ ہو، ما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر، لواحۃ للبشر اے مومن غافل نہ ہو۔ قرآن ہے ذکر للبشر، محمد النذیر للبشر، در نصیحت قبول کر اے مومن غافل نہ ہو سکر اے بے خبر کتنا باقی ہے تیرا سفر، ہوش کر اے بے خبر کتنا باقی تیرا سفر۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، اللہ نے زندگی دیا ہے تو صدق کے دل سے توبہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیے۔ اسی لیے کسی صاحب نے کہا ہے ہوش کر اے بے خبر کتنا باقی ہے تیرا سفر، منزل ہے تیری قبر اے مومن غافل نہ ہو، یعنی ہر انسان کے منزل قبر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ اس کی زندگی 10 سال ہو یا 20 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال، کتنا جیے گا؟ 100 سال جیے گا، موت تو آنی ہے، تو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر نہیں تیاری کریں گے تو قبر جو ہے آپس سے مل جائے گی۔ ہوش کر اے بے خبر کتنا باقی ہے تیرا سفر، منزل ہے تیری قبر اے مومن غافل نہ ہو۔ یہ بیماریاں اور جھگڑے، آج ہمارے گھروں میں جھگڑے، بیماریاں نہ جانے کیا کیا الجھنا ہے، یقین جانیے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ گھر والے بے نمازی ہیں، گھر والے بے نمازی ہیں۔ بے نمازی مسلمان نہایت ہی بد نصیب اور قابل نفرت ہے، اس میں اور کافر میں نشان امتیاز باقی نہیں رہتا۔ بھائی مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، آپ بھی نماز نہیں پڑھتے، دونوں ایک برابر ہیں۔ جس کو شیطان نے بے نمازی بنا دیا وہ شیطان کی سازشوں کا پوری طرح شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے اسے ہر برے کام میں مزہ آنے لگتا ہے، کس کو؟ بے نمازی کو، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے، اور شیطان کل قیامت کے دن کہہ دے گا اے اللہ میں نے اس کے بس خواہش کو ابھارا، اس کے نفس کو ابھارا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے برا کام نہیں کرایا۔ کل قیامت کے دن شیطان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی بے شک انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، ہر وقت وہ طرح طرح کے سازش کرتا رہتا ہے، کس طرح میں ایک مومن کو بہکاؤں، کس طرح ایک انسان کو بہکاؤں کہ نماز چھوڑ دے، یعنی غلط کام کرے، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، ہر برائی کام کا شیطان ہوتا ہے، اور اس کی انتہا یہ کہ وہ برائی کی اچھائی یا اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں طویل حدیث شریف مروی ہے کہ جس کا حصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد فرمایا آج میں نے خواب دیکھا، کس نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا، اور نبی کے خواب حق ہے، کہ میرے پاس دو آنے والے آئے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، اور ہم نے دوران سفر دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سر پر ایک بڑا پتھر لے کھڑا ہے، اور اس کے سر پر پتھر دے مارتا ہے اور سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر پتھر دور جا کر گرتا ہے، وہ جا کر وہاں سے پتھر واپس لاتا ہے
मगर उसके आने तक उस आदमी का सर ठीक हो जाता है, वह दोबारा पत्थर उसका सर पर मारता है, वह दोबारा पत्थर उसके सर पर मारता है, उसी तरह उसका सर बार बार जोड़ा जाता है और तोड़ा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा ये आदमी कौन है, तो मेरे साथियों ने जब बतलाया यह सुबह की नमाज के लिए नहीं उठता था, उसे क़यामत तक यही सजा होती रहेगी। अब बताइए सुबह क़यामत की यानी फजर की नमाज छोड़ने की कितनी बड़ी सजाएं हैं। मोहतरम नादरीन, सुबह की यानी सुबह का नमाज से दिन का इब्तिदा करना चाहिए, सुबह के नमाज से दिन का शुरुआत करना चाहिए। यानी अगर हम सुबह के नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह तबारक ताला हमारे दिन भर में कोई मुश्किलात आने नहीं देगा। मौला तबारक ताला हम सब मुसलमानों को सच्चा पक्का नमाजी बनाए। मौला तबारक ताला हम सब मुसलमानों को नेक और साले बनाए। मौला तबारक ताला हम सब मुसलमानों को एक और नेक बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।